ایک وہ ذہنیت ہے جو مال اور دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اللہ کی نعمت اور اکرام اور اللہ کے خوش ہونے کا سبب سمجھتے تھے، آزمائش نہیں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے پھر وہ اس مال کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اب اگلی آیات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے غربت اور امارت یعنی پاورٹی یا پھر رچنس، دونوں کو انہوں نے امتحان یا پھر آزمائش ہی سمجھا، اور پھر کیا کیا، اسی حساب سے پھر اپنا جو کیریکٹر ہے، اپنا جو کردار ہے، اس کی تعمیر کی۔ وہ اس ریالٹی کو سمجھ گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے انسان کے حوالے سے کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رویہ انسان سے چاہتے تھے وہ اس کو بھی سمجھ گئے تھے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے وہ ایفرٹ بھی کی اور انہوں نے اپنے کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کی اس حوالے سے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے نفس مطمئنہ کہا گیا، ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ۔ قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفس کا جو لفظ ہے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک استعمال کیا ہے کہ انسان کا وہ ایسپیکٹ، وہ پہلو یا وہ قوت جس کی وجہ سے وہ باقی کریشن سے سپیریئر ہو جاتا ہے یا ممتاز ہو جاتا ہے، جس کو کہ ہم نفس کہتے ہیں یا جس کو آپ روح بھی کہتے ہیں، اور وہ پھر انسان کو ایک انڈیولپڈ، ایک غیر نشو نما یافتہ شکل میں ملتی ہے، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو نشو نما ہے، اس کی پیوریفیکیشن، اس میں سے برائیاں نکالنا، ٹھیک ہے، اس میں سے اور اس میں اچھائیاں انکلکیٹ کرنا، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس بھی کہا، ٹھیک ہے۔ اہل علم یعنی جو اسکالرز کے خیال میں قرآن پاک میں 3 قسم کے نفسوں کا ذکر ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ان تینوں کی جو وضاحت ہے یا تینوں کا جو فرق بیان کرتے ہیں، تو حضرت شاہ سید محمد ذوقی اپنی کتاب سر دلبراں، جو کہ تصوف کی اصطلاحات کی کتاب ہے، تصوف کی جو ٹرمز ہیں ان کی ایک کتاب ہے یہ، تو شاہ سید محمد ذوقی صاحب لکھتے ہیں جو نفس کی طبیعت عنصری اور عادات سفلی کی تاریکی میں پوری طرح گھرا ہوا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو اپنی جو بیس ڈیزائرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈارکنس میں پوری طرح وہ گھرا ہوا ہے، ہی از کمپلیٹلی سارٹ آف ڈراؤننگ ان ہز ڈیزائرز۔ تو اس نفس کو کیا کہتے ہیں، اس نفس کی اسٹیٹ کو کہتے ہیں نفس امارہ، ٹھیک ہے، ہی از اوور پاورڈ بائی ہز ڈیزائرز۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے گا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو، ایون دو ہی واز اے پروفٹ آف گاڈ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ کیا ہے، وہ انسان کو پرووک کرتا ہے برائی کی طرف۔ اور پھر اکارڈنگ ٹو دا سیم پرسن، حضرت شاہ سید محمد ذوقی آگے فرماتے ہیں کہ جب ریاضت یعنی انسان جب ایفرٹ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ایک طرح سے اپنے ساتھ لڑتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اور اس مجاہدے سے نفس اس پستی سے باہر آنا شروع ہوتا ہے، یعنی نفس جو ہے جو ڈراؤن کرے ڈیزائرز میں، جب وہ باہر نکلتا ہے اور ہدایت وقتاً فوقتاً اس پر روشنی ڈالنے لگتی ہے، اس کو قرآن کی ہدایت ملتی ہے، اس کو کوئی روشنی ملتی ہے، ڈیوائن گائیڈنس ملتی ہے، تو اسے اپنی مس گائیڈنس، اپنی ضلالت اور گمراہی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ معصیت سے، وہ گناہ سے بھاگنا چاہتا ہے، اور ہر معصیت پر ملامت کا اظہار کرتا ہے، یعنی ناؤ ہی از ان دیٹ اسٹیٹ ویئر ہی از ریئلائزنگ، اس کو گناہ کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت اسے کیا کہتے ہیں، اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس، ٹھیک ہے، وہ نفس جو آپ کو پنچ کرے، جو آپ کو بار بار یاد دلائے۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 2، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نفس لوامہ کی قسم کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ جب یہ ایبلٹی، یہ ملکہ اس میں راسخ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں پکا ہو جاتا ہے، یہ ایبلٹی اس کے اندر اسٹرینتھن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی یعنی اپنی مس گائیڈنس کو بھی آبزرو کر سکتا ہے، اور وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے اور وہ اس سے بچنا چاہ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے،
اصلاح اور تہذیب کے، یعنی اس کی ریفارم اور اس کی جو پھر اس کی تہذیب کے اعلیٰ جو مراتب ہیں ان پر پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ اپنی پیوریفیکیشن اور اپنی جو سول کی جو وہ ہے اصلاح ہے، جو کریکشن ہے، اس کی پھر ایک اعلیٰ سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. تو پھر اس نفس کو، اس سول کو کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ، یعنی ایک اطمینان والی روح. ناؤ ہی از کنٹینٹ، ہی از ہیپی ود ہمسیلف. ٹھیک ہے، اس نے وہ اوور کم کر لیا وہ اپنی ڈیزائرز کو. ٹھیک ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہو گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس نفس سے پھر خطاب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح. ٹھیک ہے، اے کامیاب روح. انسانی جو دانش ہے، انسان کی جو وزڈم کی جو ہسٹری ہے، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان نے جن بڑے اور بنیادی سوالات کو موضوع بحث بنایا، ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ جو کویسچن تھا وہ کیا تھا کہ خود انسان اپنی ریالٹی کو جاننا چاہتا تھا کہ وہ خود کیا ہے. انسان کے حوالے سے یہ سوال ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے کہ انسان صرف اس جسمانی وجود کا نام ہے یا اس کے علاوہ انسان کچھ اور بھی ہے. اگر کچھ اور بھی ہے تو وہ کیا ہے، اور ان دونوں کا پھر جسم اور اس جو انٹینجبل چیز ہے یا جو روح ہے، پھر ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان میں سے پھر کس کو امپورٹنس زیادہ دینی ہے، کس کو کس پر فوقیت حاصل ہے. دونوں میں سے اگر کسی ایک کی قربانی دینی پڑ جائے تو کس کی قربانی دی جائے، یعنی سول کی نیڈ یا باڈی کی نیڈ. اہل مذہب اور بہت سے جو بڑے فلاسفرز گزرے ہیں، ان کے نزدیک جسم کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ روح. جیسے ہم نے بات کی انسان کی حقیقت کی جانکاری کے حوالے سے جو ایک لمبا سفر ہے، اس میں جب انسان سائنسی دور میں پہنچا، سائنٹیفک ایج میں جب پہنچا، تو پھر اس روح کو پھر کیا کہا گیا؟ اس کو پھر سائنس نے مائنڈ کا نام دیا. اور اس ہر بات اور اس پر بہت زیادہ پھر ریسرچ بھی کی گئی، بہت زیادہ تحقیق کی گئی، اور بالآخر پھر نفسیات کا جو علم ہے یا سائیکالوجی کی ایک برانچ جو بنی، وہ علم فلسفہ اور مذہب سے الگ ہو کر پھر ایک مستقل شعبہ قرار پائی. یعنی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ لیٹس سے کہ ایک برانچ آف نالج بنی، اور وہ تھی سائیکالوجی. جدید نفسیات کے جو بانی ہیں، ماڈرن سائیکالوجی کے جو پائنیئر ہیں، سگمنڈ فرائڈ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انسانی جو نفس ہے یا جو مائنڈ ہے یا انسان کا جو آپ کی جو انر بینگ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اکارڈنگ ٹو سگمنڈ فرائڈ, the mind has 3 aspects. He calls it number 1 id, number 2 ego, and then number 3 the super ego. id کیا ہے؟ id آپ کی ساری جو جبلتیں ہیں ان کا مرکز ہے، جو آپ کی ڈیزائرز ہیں، جیسے میں نے کہا جو آپ کی ساری بیس ڈیزائرز ہیں وہ بیسکلی id کے اندر موجود ہیں. اور اڈ کو نہیں پتا کہ کیسے حاصل کرنا ہے، بس وہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہ بس وہ روتا ہے اور اس کی خواہش ہے، اس کو دودھ چاہیے تو اس کو چاہیے، تو اڈ جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا رہتا ہے. ایگو کیا ہے؟ انسان کا وہ پہلو ہے جو اس اڈ کی، اس ڈیزائرز کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کی تسکین کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے. اور سپر ایگو کیا ہے؟ ان دونوں میں بیلنس پیدا کرتا ہے. یعنی ایک طرف جو آپ کی جبلت ہے اس کو مکمل آزاد نہیں چھوڑنا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ اگر اپنی ڈیزائر کو کمپلیٹ فریڈم دے دیں تو پھر بہت تباہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ کوئی بھی جو ہے اس میں حد بندی نہیں ہوگی. اور دوسری طرف جو ایگو جو اس ڈیزائر کی تسکین کے لیے پھر وہ راہیں بتائے گا، راستے بتائے گا، اور وہ اس پر نگرانی کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کو سپروائز کرتا ہے. سپر ایگو کیا ہے؟ سپر ایگو جو بیسکلی وہ آپ کا ایریا ہے برین کا یا مائنڈ کا، جو کہ ایک آپ کی جو انوائرمنٹ ہے جس میں آپ کی ایجوکیشن، آپ کی اپ برنگنگ، ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کی تمیز، آپ کی سوسائٹی کے ویلیوز، آپ کی ریلیجس ویلیوز، وہ سب چیزیں آپ کی سپر ایگو میں آ جاتی ہیں. اور اس بنیاد پہ وہ سپر ایگو ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو کانشنس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ضمیر. مثال کے طور پر جیسے آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو اڈ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اور آپ کے پاس اب چوری کر کے کھانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب آپ کی جو جبلی یا جو آپ کی انسٹنکٹیو جو ڈیزائر ہے اس کا شدید تقاضا ہے
کہ بھوک مٹانی ہے، بھوک مٹائی جائے، اور ایگو اس کے لیے، آپ کی جو ایگو ہے جو وہ آپ کو راستہ سکھائے گی، راستہ سجھائے گی. لیکن جو سپر ایگو ہے وہ رکاوٹ ڈالے گی بیچ میں. وہ آپ کو کیا بتائے گی کہ بھوک مٹانا بھی ضروری ہے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو کہ غلط اور ناجائز ہو. تو وہ آپ کو پھر کیا، سپر ایگو کیا آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ کوئی مختلف آلٹرنیٹیو، یعنی کوئی متبادل حل آپ کو وہ فراہم کرے گی کہ جس سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آپ کی جو ویلیوز ہیں، جو آپ کی مورل ویلیوز ہیں، جو آپ کی ریلیجن، جو آپ کی تربیت سے آپ کے اندر انگرینڈ ہیں، وہ ان کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. یعنی وہ آپ کو سکھائے گی کہ مانگ لو کسی سے، بھوک برداشت کر لو، مانگ لو، ٹھیک ہے، بھیک مانگ لو، لیکن چوری نہ کرو. صوفیہ کرام نے بھی ان قرآنی آیات سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفس انسانی کی جو 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرائڈ کا یہ جو تصور ہے ایڈ ایگو اور سپر ایگو کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مماثلت پائی جاتی ہے، کچھ سملیرٹی ہے. یہاں پر قرآن نے نفس مطمئنہ کی بات کی ہے. نفس مطمئنہ سے مراد، جیسے میں نے کہا، ایک پیوریفائڈ، مزکہ اور ایک تہذیب یافتہ نفس ہے، جس نے اپنی جبلت کو قابو کیا، اپنی بیس ڈیزائرز کو قابو کیا. پھر وہ نفس اس قابل ہو گیا کہ اسے اگلی زندگی میں جنت ملے، اور اس نے یہ سب کچھ ایک بہت لائف لانگ ایفرٹ اس نے کی اس کے لیے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے نفس کا تزکیہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. سورہ طٰہٰ آیت 76، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا، جس نے اپنا تزکیہ کیا.